السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، جس نے، انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی بھی ذرا بھی ٹیڑھا پن، اس میں کوئی عوج نہ رکھا، کوئی پیچیدگی نہ رکھی۔ الحمدللہ، ہم تعریف کو کہتے ہیں، پریز۔ ہم کا ایک اور معنی شکر یعنی تھینکس کا بھی آتا ہے۔ ہم سے ملتا جلتا ایک لفظ مدح بھی ہوتا ہے، لیکن ان تینوں میں فرق ہے۔ ہم تعریف کے لیے آتا ہے، لیکن ایسی تعریف جو محبت کے اظہار کے طور پر ہو، ایکسپریشن آف لو اینڈ گلوریفیکیشن، کسی کی خوبی اور کمال جو اس کے اپنے اختیار اور ارادے کی وجہ سے ہو، اس بنا پر اس کی تعریف کرنا، ایسی تعریف جس میں تعظیم اور محبت شامل ہو۔ تعریف کب کسی کی جاتی؟ سوچئے، آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کب؟ جی آپ فرمائیں۔ جب وہ ہمیں خوبصورت لگے اور اس کا ٹیسٹ اچھا لگے، جس کے اندر کوئی ایکسٹراڈنری یا کوئی ڈفرنٹ چیز ہو، دیکھ کے دل خوش ہو جائے، کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کا سلوک کیا۔ اور کب تعریف کی جاتی؟ میرے سوال سمجھ لیجئے اور اپنا دماغ استعمال کیجئے، سوچئے اور جواب دیجئے۔ تعریف کب کی جاتی ہے؟ تعریف کب کی جاتی ہے؟ یا تعریف کس کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر اب آئے گا نا الحمدللہ، تو تعریف کس کی، کب، کیوں؟ لکھتے جائیے آپ۔ جس میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، جس کے اندر کوئی ریمارکیبل ایکسٹراڈنری صفت ہوتی ہے، جس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہوتی ہے، جس نے ہمیں کچھ دیا ہو، جی جس نے ہمیں کچھ دیا ہو، اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں کچھ لینا ہو، جس سے ہمیں کچھ لینا ہو، جب کسی کو خوش کرنا ہو، شاباش، ہاں، جب کسی سے بہت محبت ہو، گہری دل کی، ہاں ٹھیک ہے، صفت آ گئی اس میں، اوکے۔ جو اپنے سے بہتر لگے، جس کے اندر کوئی کمال ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر ہیں؟ بالکل ہیں۔ اس کے اندر کمال ہے، اس لیے الحمدللہ، ساری تعریف اس کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ پرفیکشن ہے۔ اب میرا دوسرا سوال سمجھیے، کیا اللہ کے سوا کسی اور چیز کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ پھول بہت خوبصورت ہے، بچہ بہت پیارا ہے، فلاں بہت اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے جملے بولتے ہیں لوگ تعریفوں کے، لیکن کچھ لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں، بالکل نہیں تعریف کرتے، وہ اپریشیٹ کرنا ہی نہیں جانتے کسی کو، ہے کہ نہیں؟ انہیں ہر ایک میں کیا نظر آتا ہے؟ نقص، کیڑے، خرابیاں، اچھائی کم نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ، بہت کم لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں اور کم نقص ڈھونڈتے ہیں، یا نہیں، نقص اگنور کر دیتے ہیں، خامیوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔
یہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس وقت اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب ہم تعریف کے جملے بولتے ہیں نا تو وہ کوئی جملہ ہی نہیں آگے آتا، کیا کہیں، پتہ ہی نہیں تعریف کیسے کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن وہ صرف تعریف ہوتی ہے، اللہ کے لیے ساری تعریف ہوتی ہے، خاص تعریف ہوتی ہے، اسپیشل تعریف ہوتی ہے جو کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے یہاں پر کیا آیا؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر درجہ کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی، گویا اللہ تعالی اپنی تعریف کر رہا ہے۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ کس کی؟ اللہ۔ کس کی؟ اپنی۔ اور وہ کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر خیر اور بھلائی کا مالک وہ ہے، ہر اچھی صفت اس میں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی تعریف کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوسٹنگ جو ہے، میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ ناپسندیدہ ہے انسان کے حق میں، اس لیے کہ انسان ناقص ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، کسی بھی چیز کا خود ذاتی مالک نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اس کو ملا ہے وہ کس سے ملا ہے؟ اللہ سے ملا ہے۔ اس لیے جو اصل مالک ہے اس کی تو تعریف کی جائے گی، اور جو جھوٹا مالک ہے یا چند دن کا مالک ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا کہ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ جو کسی چیز کا مالک ہو، جس کے پاس کوئی خوبی ہو۔ جو بھی خوبیاں اگر ہمارے اندر کوئی ہیں، کوئی سکلز، کوئی مال و دولت، کوئی علم، کوئی عہدہ، کوئی بھی چیز جو دنیا میں انسان کو ملی ہے، کیا اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے؟ خود کہیں سے بنا کے لایا؟ اللہ ہی نے دیا نا۔ مثلا آپ کسی کے علم کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا وہ علم اس کا ذاتی علم ہے؟ اکتسابی ہے، حاصل کیا ہے کہیں سے۔ تو اصل تعریف کس کی ہے؟ جو سورس آف نالج ہے۔ کسی کے پاس بہت مال ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے یا دوسروں کا خیال رکھتا ہے، تو قدرتی طور پر دوسروں کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، جو بھی کوئی سخی انسان ہوتا ہے۔ لیکن وہ مال، کیا وہ اس کا حقیقی مالک ہے یا عارضی مالک ہے؟ ٹیمپریری، عارضی۔ حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بندوں کی وقتی، لمیٹڈ، محدود تعریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی اصل۔ پھر یہ ہے کہ جب بندوں کی تعریف ہوتی ہے تو بسا اوقات اس میں محبت اور تعظیم شامل نہیں ہوتی، مطلب شامل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کو کب اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جب کوئی مطلب ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کوئی خط پڑھتے ہیں، کسی شخص کے منہ سے کوئی اپنی تعریف سننا شروع کرتے ہیں، تو انتظار کیجئے کہ اس کے بعد کیا آتا ہے۔ مطلب بچے ماں کے پاس کبھی بہت آ کے گلے میں باؤں ڈال دیں گے، کبھی پیار کریں گے، کبھی کچھ، تو آپ سمجھ جائیے کہ اب کوئی مطلب ہے۔ انسان عموماً انسانوں کی قدر تعریف صرف اس وقت کرتا ہے، عمومی طور پر، ہمیشہ نہیں، جب ان سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ تعریف حمد نہیں ہوتی، وہ تعریف مدح ہوتی۔ حمد اور مدح میں فرق یہی ہے، صاحب حمد جو ہے وہ حقیقت میں وہ صفات رکھتا ہے جن کی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ تعریف تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ مدح میں ضروری نہیں کہ وہ صفات یقینی طور پر اس کے اندر ہو یا حقیقی صفات ہو، یا پھر یہ کہ تعظیم اور محبت کی وجہ سے کی جائے۔ اور شکر تو اس وقت کسی کا کیا جاتا ہے جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے۔ اب فرق سمجھ آ گیا تینوں کا؟ شکر کب کرتے ہیں؟ جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے۔ اب مثلاً اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو آپ اس کو تھینک یو تو نہیں بولتے۔ کب بولتے ہیں تھینک یو؟
جب وہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے، جزاک اللہ یا تھینک یو، جو کچھ بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تعریف بھی ہے اور اس میں شکر بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر آن اس سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی، یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کبھار ہمیں کچھ مل جائے. ہر وقت مثلا ہر وقت کیا مل رہا آپ کو؟ سانس لے رہے آکسیجن مل رہی ہے. آکسیجن کے ایک سلنڈر کی قیمت کتنی ہے؟ کوئی ڈاکٹر بتائے گا، کوئی ہاسپٹل سے شخص، کسی کا کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ ہو، یعنی مصنوعی طور پر سانس لینے کی ضرورت پیش آئی. بعض اچھے سینٹرز میں 1 نائٹ وینٹیلیٹر کی کاسٹ 60,000 روپیز. اور اگر ایک ہفتہ ہو، اور اگر ایک مہینہ ہو، اور اگر ایک سال ہو، اور اگر ساری زندگی ہو، پے کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جن کے مریض وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، یعنی جو وارث ہوتے ہیں یا جو ان کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے پوچھیے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سانس لینے والا ہر آن ان کے مال میں مسلسل کمی کر رہا ہے. اس وقت بھلا کوئی کرے ان کی تعریف. کبھی ہم نے صرف سہولت سے سانس لینے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ بغیر کسی قیمت کے؟ جتنی روشنی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، اتنی پاور کا اگر آپ کوئی بلب لگائیں یا کوئی لائٹ لگائیں تو اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کوئی ہے حساب کتاب کسی کے پاس؟ اور دن کے 10 گھنٹے جو آپ سورج کی روشنی لیتے ہیں فری آف کاسٹ، کیا اس پر کوئی شکر ہونا چاہیے؟ لیکن ہم عام طور پر غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کن باتوں پر؟ کن چیزوں پر جو ہمیں میسر نہیں، ملی ہوئی نہیں. میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے بچے نہیں، میرا شوہر نہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میری شکل اچھی نہیں، میری کوئی تعریف نہیں کرتا، میری کوئی قدر نہیں کرتا، مجھ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، فلاں فلاں فلاں، ایک لمبی لسٹ شکایتوں اور شکووں کی. اور اسی وجہ سے ہم کیا کرتے؟ روتے رہتے. اگر ہم صرف 2 باتیں یاد رکھ لینا کہ دن کا سورج اور رات کی سوتے ہوئے بھی سانس کی مفت سہولت، تو ہمیں حق نہیں کہ ہم زبان پر ایک بھی شکوہ لائیں اور کسی بھی نہ ملی ہوئی چیز پہ غم کھائیں.